میں اپنی جو لیگل فیٹرنیٹی ہے، جو ہمارے وکلاء ہے، ہمارے بارز ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارا ضمیر اس پہ جاگ نہیں رہا؟ کیا یہ اس وقت قانون اور آئین کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا یہ صرف تحریک انصاف کی یا جو ہمارا الائنس ہے اس کی ذمہ داری ہے، یا ہم سب کی ذمہ داری ہے؟ یہ ملک چلے گا تو آئین اور قانون کے مطابق چلے گا، یہ ملک چلے گا تو یہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، یہ کسی کی ذاتی شخصیت یا ذاتی خواہشات یا ذاتی ایگو کے اوپر نہیں چلے گا۔ کسی کو احساس ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ بات تو بالکل مصطفیٰ صاحب نے بالکل وضاحت کے ساتھ کر دی ہے، اور پھر عمر ویب صاحب نے کہا ہے اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری پاکستانی قوم اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہو۔ جب آپ کی حقوق آئین پروٹیکٹ کرتا ہے، 1973 آئین تمام سیاسی پارٹیوں نے متفقہ طور پر، مشترکہ طور پر ایک بہت بڑا ڈاکومنٹ اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ کیا تھا۔ اس 1973 آئین کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جو شہری حقوق ہے اس پہ وہ عصب کی گئی ہے، اور خاص کر جو 26ویں آئینی ترمیم ہوا ہے اس نے رہا سا قصر بھی ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے جو سارا پاور ہے وہ ایگزیکٹو کو دے دیا ہے۔ ابھی جب بھی جس قسم کی حکومت ہوگی، جس قسم کی اسٹیٹ ہوگا یا جس قسم کا ایگزیکٹو ہوگی، وہ جو چاہیں گے وہ شہری حقوق یا ہر شہری کی جو بنیادی حقوق کو سلب کرنے میں اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ کسی کو جیل میں ڈالنا ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، یعنی عدالت عملاً میں بہت معذرت سے کہتا ہوں کہ اپاہج ہو رہی ہیں۔ میں اپنی جو لیگل فیٹرنیٹی ہے، جو ہمارے وکلاء ہے، ہمارے بارز ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تمہارا ضمیر اس پہ جاگ نہیں رہا؟ کیا یہ اس وقت قانون اور آئین کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا یہ صرف تحریک انصاف کی یا جو ہمارا الائنس ہے اس کی ذمہ داری ہے، یا ہم سب کی ذمہ داری ہے؟ میں اس موقع پہ مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح ہمارے ساتھ اعلان کیا ہے کہ اس ایجنڈا کے لیے کہ ملک میں آئین کی بحالی ہو، قانون کی حکمرانی ہو، آزاد جوڈیشری ہو، ہم ساتھ دیں گے۔ اس کے لیے ہم نے مشاورت شروع کی ہے، اب دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو مل رہے ہیں، اور 2-3 ہفتے میں ہم ایک بہت بڑی جو جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں، یا انٹیلیجنسیا ہے، یا وکلاء ہے، یا میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، مزدور، اسٹوڈنٹ اور فارمرز، سب کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں۔ 2-3 دن کے سیمینار ہوگا، ہم عوام سے جو اوپینین لیں گے، مشاورت کریں گے، اور اس کے مطابق جو ہے نا ایک عمل طے کریں گے۔ یہ ملک چلے گا تو آئین اور قانون کے مطابق چلے گا، یہ ملک چلے گا تو یہاں قانون کی حکمرانی ہوگی، یہ کسی کی ذاتی شخصیت یا ذاتی خواہشات یا ذاتی ایگو کے اوپر نہیں چلے گا۔ میں صرف اس میں ایک مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں، جو اس وقت بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں جو افغانستان کے ساتھ بارڈرز ایریا اس میں جو صورتحال چل رہا ہے، انتہائی تشویشناک ہے۔ کسی کو احساس ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اور جس طرح مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں پراکسی وار شروع ہو جائے تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہمیں تو خاص کر جو ہماری صوبے 2 صوبے ہیں، یہ تو جنگوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ وہاں کی جو وسائل ہے اس علاقے کے عوام کو وسائل سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ وہاں جو ہماری اس وقت جو مرج ایریا کے لیے جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹ وفاق نے کی تھی، ابھی تک وہ نہیں پورے ہو رہی ہے، نیٹ ہارٹڈ پروفٹ نہیں دیا جا رہا ہے، جو ہمارے اپنی ڈیمانڈز آفیسرز کے مطابق نہیں دی جا رہی ہے۔ اس صوبے کی حکومت کو مکمل طور ناکام کرنے کے لیے تمام حربی استعمال کی جا رہے ہیں۔ اس صورت میں کہ یہ آپ ہماری صوبے سے یا پاکستان جو خیبر پختونخوا کے عوام ہے اس سے آپ انتقام لے رہے ہیں کہ اس نے تحریک انصاف کو کیوں ووٹ دیا ہے؟ یہ انتہائی ناانصافی ہے، یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا جب ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی۔ میں آپ کے توسط سے پوری پاکستانی قوم سے امید رکھتا ہوں کہ عمران خان اس وقت اگر جیل میں ہے تو ایک بڑے مقصد کے لیے جیل میں ہے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جیل میں ہے۔ آپ سب نے ہمارے ساتھ نکلنا ہے، آواز اٹھانی ہے کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے۔